الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ہجری اور قمری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام 1444 ہجری کا سال چل رہا ہے۔ اس کا ایک عشرہ گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں نفلی روزے رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہتر اور افضل ہے۔ عاشورہ اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ جن باتوفیق لوگوں نے رکھا، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ان روزوں کا جو اجر و ثواب ہے کہ بیتے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ ان روزوں کو بنائے۔ پہلے مسلمانوں کی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، جو اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی تھی، اس بات کی کہ مسلمان اسلام کا ایک دوسرا مرکز بنانے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ہجرت کے اس واقعے میں اور ہجرت کے اس سفر میں، جس واقعہ سے قمری سال کا مہینہ جڑا ہوا ہے، بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ آج کے پرآشوق دور میں، آج کے فتنے کے دور میں، جب کہ مسلمان اپنے آپ کو بڑا بے سہارا سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس کو جان اور سمجھ رہے ہیں، مسلمان اپنے حوصلے اور ہمت کو پست کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہجرت کے واقعے میں عبرت اور نصیحت کی بڑی باتیں ہیں۔ انہی نصیحتوں اور عبرتوں کی طرف آج کے خطبے میں اشارہ کیا جائے گا کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، رسول کے فرمان اور رسول کی باتوں پر بھروسہ رکھتا ہے، حالات جتنے بھی تشویشناک اور نازک ہوں، وہ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی اچھی خاصی بڑی تعداد مکۃ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں پر اپنا ایک نیا وطن بنانے میں کامیاب ہونے لگے، مکے کے اندر کچھ ہی مسلمان رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھی ابو بکر تھے، اور آپ کے پروردہ اور آپ کے پرورش کردہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کچھ ہی مسلمان رہ گئے تھے۔ اس وقت مکہ کے کافروں نے، جو ہر صورت میں اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، کسی بھی صورت میں مسلمان اور اسلام کو پنپتا ہوا دیکھنا ان کو گوارا نہیں تھا، یہ آخری اور یقینی اور حتمی ڈیسیزن اور فیصلہ لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا اور قتل کرنا ضروری ہے، اور پہلے کے مقابلے میں اب آپ کو جان سے مارنا آسان ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ اور تیاری کی، اور اپنی تیاری کے مطابق
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، ادھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیج کر کے آپ کو یہ خبر دی کہ آج کی رات آپ کو اپنے بستر پر نہیں گزارنا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے حالات آپ نے بتائے اور حکم دیا کہ میرے بستر پر آج کی رات تم گزارو گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان دشمنوں کا یہ پلان ہے، لیکن یہ دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے، تم تک یہ پہنچ نہیں سکیں گے، کوئی غزن اور تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے خوف اور نڈر ہو کر کے آپ کے بستر پر سو جاتے ہیں۔ حضرت علی کا سونا اس میں اس بات کا سبق اور نصیحت ہے کہ رسول جس بات کی خوشخبری سنا دے اور رسول جس بات کا وعدہ اللہ کی طرف سے کسی سے کر لے وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ حضرت علی آرام سے بستر نبوت پر سو گئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق مکے سے ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے کافروں اور مشرکوں کے سروں پر جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، یہ مٹی چھڑکتے ہوئے اور ڈالتے ہوئے کافروں کے سروں پر سے آپ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو پکڑ لیا، ان کے آگے اور پیچھے پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے فیصلے پر بڑا غالب ہے، اس کے ارادے اور فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آدمی اپنی طاقت پر، اپنی تیاری پر، اپنی تدبیر پر، اپنے پلاننگ پر، اپنے منصوبے پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو پلان اور منصوبہ ہوتا ہے وہی ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، خفیہ چال تدبیر کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو مکے میں قید کر دیا جائے، یا آپ کو جان سے مار ڈالا جائے، یا آپ کو اس دیش سے نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اس قسم کی پلاننگ اور منصوبے کر رہے تھے، اس طرح کا داؤ چل رہے تھے، چال بازی کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ بِكَ اللَّهُ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، اپنے نبی کی حفاظت فرمانے کا ارادہ اللہ نے کر لیا تھا، اور مومنوں کو یہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا تو اس کے کوئی فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس آیت کو جو سورہ انفال کی آیت ہے اس کو سامنے رکھیے اور آج کل کے حالات پر غور کرو مسلمانوں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے، دن تو بڑی بات ہے، کچھ گھنٹے ایسے نہیں گزرتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے کہ دنیا میں ہمارے خلاف پلاننگ اور منصوبے یہ باطل طاقتیں اور دنیا کے حکمراں نہ کر رہے ہوں۔ اس سے بھی خطرناک منصوبے بنایا تھا
واللہ یمکر واللہ خیر الماکرین پر ایمان رکھو اور اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، اپنی توحید کو سچی اور نتھری ہوئی بناؤ اور شرکیہ اور کفریہ عمل سے دور رہو، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری مدد کرنے کے لیے اسی طرح سے تیار ہے جس طرح سے اس نے اپنے نبیوں کی مدد کی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، دشمن تمہارے خلاف داؤں پیچ کریں گے، تمہارے خلاف چال بازیاں چلیں گے، لیکن اللہ بھی تمہارے دشمن کے خلاف چال بازی کرے گا، اور اللہ بہترین چال بازی کرنے والا ہے۔ آپ مکے کی آبادی سے رات کو نکل جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، اور سور نامی پہاڑ میں جا کر کے آپ پناہ لیتے ہیں، رات کو چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ نے وطن چھوڑا ہے۔ پہاڑ پر چڑھنا، پہاڑ کے گوفے میں گھس کر کے پناہ لینا کتنا سنگین کام ہے۔ دن ہوتے ہی دشمن آپ کے تعاقب میں آپ کا پیچھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ مکے کے ناکے پر، مکے سے باہر جانے والے ہر راستے پر وہ پہرا بٹھا دیتے ہیں اور مکے کی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے۔ لیکن واللہ خیر الماکرین، یاد رکھنا اللہ بہترین چال بازی کرنے والا ہے مومنوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ غار کے دہانے تک، گوفے کے منہ تک دشمن پہنچ جاتے ہیں، ابو بکر گھبرا جاتے ہیں۔ ابو بکر محمد الرسول اللہ کی حفاظت کے لیے کہ آپ کو یہ دشمن کچھ گزند اور تکلیف نہ پہنچا دے، ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر ان دشمنوں نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کی طرف جھانک کر کے دیکھ لیا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی ان کی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جبکہ دونوں غار اور گوفے کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کی پہرہ داری میں ہیں۔ اگر اللہ بچانا چاہے، حفاظت کرنا چاہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں مل کر کے اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس بندے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اور اللہ اگر پکڑنا چاہے تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ بخاری کی روایت میں ہے ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیا گمان کر رہے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کی اور اپنے مومن اور مخلص اور سچے ایمان والے بندے ابو بکر کی مدد کس طرح سے کی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سکون و اطمینان اور تسلی نازل فرمایا۔ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دل پر ایمان کی خاطر کچھ قربانی دیتا ہے بندہ اور سکون و اطمینان نازل فرماتا ہے، تو پھر وہ بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے اور بڑی سی بڑی طاقت کے سامنے
ایمانی جرأت اور ایمانی حوصلے کو بڑی ہمت سے ظاہر فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے بہت سے واقعات سنائے گئے ہیں۔ مسلمانوں، حالات جتنے بھی سنگین ہوں، جتنے بھی خطرناک ہوں، دنیا کی ساری حکومتیں بھی ہمارے خلاف ہیں، لیکن اگر عرش والا ہمارے ساتھ ہے، عرش والے کی مدد ہمارے ساتھ رہی تو ہمارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکے گا۔ وہ نوجوان جنہوں نے گوفا میں پناہ لیا تھا اور بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچ کر کے جب اپنے ایمان کا اعلان کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ایمانی جرأت کو اور ایمانی حوصلے کو ہمارے لیے بطور نمونہ اور آئیڈیل قرآن کریم میں بیان کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اٹھ کھڑے ہوئے، یہ بادشاہ کے دربار میں اپنے ایمان کا اعلان کیا اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات کا پالنہار وہ رب ہے جس پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ یہ ہمت کب پیدا ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ایمان پر، ان کے دل پر اللہ رب العالمین نے سکون و تسلی کا سامان نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر بنی اسرائیل کو ملک مصر سے لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو معلوم ہوتا ہے، فرعون اپنی طاقت پر، اپنی بادشاہت پر، اپنی فوج اور سینا پر ناز و گھمنڈ کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ ایک چھوٹی سی جماعت ہیں اور انہوں نے ہمیں غضبناک کیا ہے اور ہم بڑے چوکنا رہنے والے لشکر ہیں، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، بڑی سینا کی طاقت ہے اور زمانے کے حساب سے ہمارے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہیں، ہم ہتھیار سے لیس ہیں، موسیٰ اور بنی اسرائیل ہماری پکڑ سے نکل نہیں سکتے مصر سے۔ فرعون تعاقب میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے اور پکڑنے کے لیے نکلتا اپنے لشکر کو لے کر، اپنی فوج اور سینا کو لے کر۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ آمنے سامنے ہو گئے فرعون اور فرعون کی فوج اور موسیٰ اور بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جن کو غلامی نے بزدل اور ڈرپوک بنا دیا تھا، جو ایمان کی کمزوری کے شکار تھے، جن کے اندر توحید کی طاقت نہیں تھی، جن کا ایمانی حوصلہ بڑا متزلزل اور کمزور ہو چکا تھا، موسیٰ سے کہتے ہیں گھبرا کر کے، ہم پکڑے گئے، مارے جائیں گے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ ایک عام مومن، ایک عام انسان کی آنکھیں ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہیں اور نبی کی آنکھ اللہ کی مدد پر ہوتی ہے، نبی کی نظر اللہ کی مدد پر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ ساتھیوں گھبراؤ مت، جیسا تم سوچ رہے ہو ہرگز نہیں ہوگا، نہ فرعون کی فوج ہمیں پکڑ سکتی ہے، نہ سمندر میں ہم ڈوبیں گے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، میرے ساتھ میرے رب کی حفاظت ہے، میرے ساتھ میرے رب کی سیکورٹی ہے، میرے ساتھ میرے رب کا سینا اور فوج ہے۔
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تمام چھوٹی بڑی مخلوق اللہ کا لشکر اور اللہ کی فوج اور اللہ کی سینا ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا، نجات کا راستہ وہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا راستہ نکال دیا۔ ایک چھڑی سمندر پر مارو، اللہ حکم دیتا ہے۔ ایک چھڑی سے کون سی طاقت پیدا ہوئی تھی؟ سمندر دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، بٹ گیا۔ سمندر نے راستہ دے دیا موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کو پار کرنے کا۔ فرعون آتا ہے اور دیکھ کر کے کہتا ہے یہ ملک مصر کا دریا اور سمندر بھی ہماری حکومت کے تابع ہے، دیکھو اس نے ہمیں راستہ دے دیا ہے۔ طاقت کے گھمنڈ میں وہ پار کرنے کے لیے جب اترتا ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے سمندر کو بہنے کا، بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اس کام سے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی گوفا کے اندر، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، یہاں پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے، بندہ دین کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے، اور ظاہری سہارے پر اتنا ہی توکل و بھروسہ کرتا ہے جتنا کرنا چاہیے، جتنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین راستہ نکالتا ہے اور دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اور موسیٰ کا یہ واقعہ اس پر بات کو ختم کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں آج ایمان کی محبت نہیں، ایمانی جرأت نہیں، ایمانی حوصلہ نہیں، سچی توحید نہیں۔ آج ہمیں اور ہمارا بھروسہ ہے دنیا کے ظاہری اسباب پر، تدبیروں پر، دنیا کی حکومتوں پر، دنیا کی فوج اور سینا اور طاقتوں پر۔ ایک مومن کا سچا اور پہلا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر سے یہ عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ مزید باتوں کو آئندہ جمعے کے خطبے میں پوری کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہماری توحید کو سچی اور پکی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ہم سب کو رجوع کرنے اور پلٹنے کی توفیق دے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ مشکل سے مشکل ہر حال میں ہم سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اپنے دین کو غالب کر دے اور ہم کمزوروں کی مدد فرمائے۔ ہم میں جو بیمار، پریشان حال، مصیبت زدہ ہیں، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے فتنے سے، ہمارے دشمنوں کی چال بازی سے اور ہر قسم کی بیماری سے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔